دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم علامہ اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ کے ایک ایک بند کو روزانہ آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسب وعدہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علامہ اقبال کے کلام کو۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کے پہلے بند کو ملاحظہ کیجیے۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ سب سے پہلے اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد تشریح پر آتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے زیاں کار، یعنی اپنا نقصان خود کرنے والا۔ اگلا لفظ ہے سود فراموش، یعنی اپنے نفع سے بالکل غافل رہنا۔ فکر فردا، آنے والی کل کی فکر، مستقبل کا خیال کرنا۔ محو غم دوش، یعنی ماضی کے غم میں کھویا رہنا، مصروف رہنا۔ اگلا لفظ ہے نالے، یہ دراصل نالا کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں رونا یا فریاد کرنا۔ ہمتن گوش، پوری طرح سے متوجہ ہونا، یعنی کسی کی بات میں پوری طرح سے کھو جانا۔ ہم نوا، دوست، ساتھی یا ہم آواز۔ اگلا لفظ ہے گل، یعنی پھول، گلاب۔ جرات آموز، ہمت یا حوصلہ بڑھانا۔ تاب سخن، بات کرنے کی طاقت یا حوصلہ، شاعری کی اہلیت رکھنا۔ آخری لفظ ہے خاکم بدہن، اس کا مطلب ہے میرے منہ میں خاک ہو، یعنی کسی برتر و بزرگ ذات کی شان میں جب کوئی ایسی بات کہی جائے جو تقاضۂ ادب کے خلاف ہو تو اس وقت یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ دراصل علامہ اقبال محبت آمیز شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کب تک اپنا نقصان پہ نقصان کرتے رہوں، کب تک میں اپنے نفع سے بالکل غافل رہوں، کب تک میں اپنے اس بے مثال ماضی پر غمگین رہوں، کیا میں اپنے مستقبل کی بھی فکر نہ کروں، کیا بلبل کی گریہ وزاری میں ہی خود کو محو کر دوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، یعنی اے دوست کیا میں بھی کوئی گل ہوں، یعنی کیا میں جذبات سے آ رہی ہوں کہ میں خاموش ہی رہوں۔ مجھ میں تو شعر و سخن کی صلاحیت ہے اور یہی صلاحیت مجھ میں دراصل یہ جرت پیدا کر رہی ہے، لیکن خاکم بدہن میرے منہ میں خاک ہو، کیا میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں۔ دراصل اپنے نفع سے بالکل ہی لا تعلق ہو جانا اور اپنے ماضی پر مستقل روتے ہی رہنا، یہ انسان کے حال کے ساتھ ساتھ انسان کے مستقبل کو بھی ذلت آمیز بنا دے۔ ماضی کی شاندار روایات اور بے نظیر ورثہ کی خستہ حالی ہر ذی شعور کو غمگین کرنے کا موجب بنتی ہے، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ تاریخ رونے کا نہیں بلکہ لغزشوں کو سدھارنے اور صلاحیتوں کو نکھارنے کا درس دیتی ہے۔ ایک حساس اور دردمند انسان معاشرے کے زوال کو عروج میں ڈالنے کی کوشش اپنے اپنے دائرۂ عمل میں کرتا ہے۔ اقبال کی ذات شاعرانہ اہلیت سے لبریز تھی، ان کی شخصیت مسلمانوں کی زبوں حالی پر خاموش نہ رہ سکی، اس لیے اقبال نے اللہ کے حضور مسلمانوں کی گزارشات کو شکوہ کے طور پر پیش کرنے کی جسارت کر ڈالی۔